बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। वफाकी आइनी अदालत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजिम या उसके अहल खाना को पेंशन से महरूम रखना आइनी इंसाफ से खिलवाड़ करार दे दिया है। वफाकी आइनी अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती मुलाजिम की बेवा की अपील मंजूर करते हुए तमाम फ़वाइद और पेंशन फौरी जारी करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि पेंशन कोई रियायत नहीं है, कोई अतिया नहीं है, कोई खैरात नहीं है, बल्कि रिटायर्ड मुलाजिम का बुनियादी आइनी हक है। अदालत ने फैसले में कहा कि पेंशन मुलाजिम की बरसों की वफादारी और खिदमत के बाद हासिल महफूज शुदा मुआवजा है। पेंशन आइन के तहत बुनियादी हकूक, इंसानी वक़ार और ज़िंदगी की बका से मुंसलिक है। कवायद की 2 तशरीहात मुमकिन हों तो वही तशरीह अपनाई जाएगी जो मुलाजिम के हक में हो। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में रिकॉर्ड और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। वफाकी आइनी अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए तहरीरी फैसला जस्टिस अरशद ने तहरीर किया। दरख्वास्त TMA एबटाबाद के मुतवफ़ी मुलाजिम बशीर हुसैन की बेवा ने दायर की। अदालत के मुताबिक बेवा को तमाम फ़वाइद बाशमूल पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और बकाया जात अदा किए जाएँ। मुतवफ़ी बशीर हुसैन 2011 में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एबटाबाद में फायरमैन तैनात हुआ। मुतवफ़ी बशीर हुसैन नवंबर 2020 को चौकीदार के ओहदे से रिटायर्ड हुआ। बशीर हुसैन की पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में 10 माह 25 दिन कम थे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने क्वालिफाइंग सर्विस में कमी मुआफ़ करने की मंजूरी दी। मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बावजूद ऑडिट डिपार्टमेंट ने एतराज़ लगा दिया। 2021 में मुलाजिम की वफ़ात के बाद बेवा ने फैमिली पेंशन के लिए कानूनी चाराजोई की थी। एक फौजदारी कानून है और एक दीवानी कानून है। जो प्रोसीजरल लॉ है फौजदारी कानून का, उसको हम ज़ाब्ता फौजदारी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, और जो दीवानी ज़ाब्ता है उसको हम सिविल प्रोसीजरल कोड कहते हैं। अब ये फ़ैसला किया गया, जो नए एडवोकेट जनरल पंजाब हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, उन्होंने ज़ाब्ता दीवानी में भी और ज़ाब्ता फ़ौजदारी में भी तरमीम के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। और उसमें जो है वो ज़ाब्ता सिविल प्रोसीजर, ये हमारा जो सिविल प्रोसीजर है ये 1908 का है, उसमें इस्लाहाती तरमीम की तैयारी के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब राना शमशाद खान को तरमीमी कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी तनवीर अख्तर और अवैस अहमद काजी, ये दोनों हमारे सिविल लॉ के एक्सपर्ट हैं। काजी कमेटी के अरकान में शामिल हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है इसमें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उमर फारूक हैं, सीनियर कंसल्टेंट मोहम्मद आदिल चट्टा हैं, जूनियर कंसल्टेंट हमजा अरशद हैं, एहसन अशरफ हैं, और तरमीमी कमेटी में एडिशनल एडवोकेट जनरल एडमन मोहम्मद नवाज चौधरी भी इसका हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन में कमेटी को ज़ाब्ता सिविल प्रोसीजर 1908 का तफसीली जायज़ा लेने, मौजूदा अदालती और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक ज़रूरी इस्लाहाती तरमीम तजवीज़ करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी सिविल मुकदमात में ताख़ीर के असबाब, अदालती कार्रवाई को तेज़ करने के लिए दरकार कानूनी इस्लाहात और साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से मौजूदा कानूनी तरीक़ेकार का जायज़ा लेगी। कमेटी को अपनी सिफारिशात मुरतब करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है ताकि ज़ाब्ता सिविल प्रोसीजर में ज़रूरी तरमीम के ज़रिए सिविल मुकदमात के फ़ैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर को कम किया जा सके और इंसाफ की फराहमी का अमल मज़ीद तेज़ और मौसर और आसान बनाया जा सके। जो ज़राए के मुताबिक सिविल प्रोसीजर में इस्लाहाती तरमीम का बुनियादी मकसद अदालती निज़ाम में मौजूदा अमली मुश्किलात को दूर करना, मुकदमात के गैर ज़रूरी इल्तवा की हौसला शिकनी और साइलिन को कम से कम वक्त में रिलीफ की फराहमी के लिए कानूनी तरीक़ेकार को बेहतर बनाना, ये मकसद है। ये बहुत बड़ा एहसान होगा आवाम के ऊपर अगर ये कमेटी जो है वो बेहतर इस्लाहात लेके आती है। सारे दीवानी कानून के एक्सपर्ट हैं, अगर ये इस्लाहात लेके आते हैं और पंजाब असम्बली से मंजूर हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैंने आपको बताया ना, आप एक तरफ से CCD जैसे इदारे बना देते हैं, एक तरफ आप कमेटियाँ बना देते हैं, DC को, AC को, तहसीलदार, पटवारी को अख्तियारात दे देते हैं, तो आप अपने कवानीन को तब्दील करें। ये जो हज़ारों जजेस बैठे हैं इनको अख्तियारात दें कि ये कानून के पाबंद हैं, कानून आपकी पार्लियामेंट ने बनाना है। अगर 1908 का कानून भी आज अप्लीकेबल है, 1898 का ज़ाब्ता फौजदारी, 1860 का पाकिस्तान पिनल कोड, तो जज किधर जाएंगे? जज क्या करेंगे जब तक उसमें बेहतर तरमीम नहीं लाई जाती। इसी तरीके से ज़ाब्ता फौजदारी में भी जो 1898 का ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें भी 9 रुकनी कमेटी कायम की है एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल नासिर चौहान को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल
ایڈوکیٹ جنرل مدثر نوید چٹھا اور مسز خالدہ پروین کمیٹی کے ارکان ہیں۔ اس میں اور بھی کمیٹی کے ممبران ہیں، شاہ نواب چیمہ بھی ہے، محمد یار گوندل اور عادل چٹھا وغیرہ۔ اس کے علاوہ نوٹیفکیشن کے مطابق کمیٹی کو ضابطہ فوجداری 1898 کا تفصیلی جائزہ لینے اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اصلاحاتی ترامیم تجویز کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ کمیٹی فوجداری مقدمات کے طریقہ کار، انصاف کی فراہمی میں حائل رکاوٹوں اور مقدمات کے جلد فیصلوں میں معاون قانونی اصلاحات کا جائزہ لے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے قائم کمیٹی کو اصلاحاتی تجاویز مرتب کر کے جلد رپورٹ پیش کرنے کی کہا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضابطہ فوجداری میں مجوزہ ترامیم کا مقصد فوجداری نظام کو مزید مؤثر اور تیز رفتار بنانا اور اسے موجودہ قانونی اور عدالتی ضروریات سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، خوش آئند پیش رفت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جلد تجاویز پیش کرے اور اسمبلی سے منظور ہوں تاکہ عوام جو عدالتی نظام سے مایوس ہو چکی ہے ان کو انصاف ملے۔ وہیں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو 14 اگست سے متعلق ایک پریڈ تھی، اور اس پریڈ میں بگی کے اوپر ہمارے جو آئی جی ہیں اور جو ہمارے ہیں اس کے سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، وہ جناب اس بگی کے اوپر یہ وہ آپ کو یاد ہوگا سابق جو صدور ہوتے تھے وہ ہمیشہ صرف وہی بگی کے اوپر جو ہے وہ سفر کرتے تھے، اور شاہی بگی کے اوپر وہ سفر کرتے تھے اور وزراء اعظم ان کا استقبال کرتے تھے۔ اب افسر شاہی بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے اس شاہی بگی کے اوپر، چونکہ اصل تو یہی افسر شاہی ہے نا، اشرافیہ ہے، اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر طوفان کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو پبلک کے ملازمین ہیں جن کو پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، وہ شاہی بگی کے اوپر جو ایک عزت کی کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے جو صرف صدر پاکستان استعمال کیا کرتے تھے، تو یہ اس حد تک آپ نیچے لے آئے ہیں۔ اس پر پھر جب بہت زیادہ شدید تنقید ہوئی ہے تو محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں اور ہیڈ ہیں ان اداروں کے، انہوں نے اپنا وضاحتی بیان جاری کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں محسن نقوی نے کہا کہ یہ شاہی بگی جشن آزادی کی تقریب کے مہمان خصوصی کے لیے تھی، لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کے چیف کمشنر اور آئی جی پولیس نے اس کو استعمال کیا۔ محسن نقوی نے کہا جو کچھ ہوا مناسب نہیں تھا، شاہی بگی میں سواری کرنے والے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل تقریب میں میری اور مہمان خصوصی کی شرکت میں تاخیر ہوئی تو افسروں کو تقریب شروع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاہی بگی مہمان خصوصی کے لیے تھی، ان افسروں کو مہمانوں کے ساتھ آنا تھا۔ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو سرکاری افسران کی تشریف آوری پر تنقید کی گئی، اور اس پر اب وہ کہتے ہیں کہ وہ مہمان خصوصی کے لیے تھی۔ اب مہمان خصوصی کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور میری اور مہمان خصوصی کی شرکت میں تاخیر ہوئی۔ اب مہمان خصوصی اس میں کون ہے یہ تو نہیں بتایا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاخیر کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا جی آپ بیٹھیں اور پروگرام شروع کروائیں۔ اچھا آپ نے پروگرام شروع کروانے کا تو کہا تھا، لیکن اس بگی کے اوپر بیٹھنے کا تو نہیں کہا تھا کہ آپ وہ ویسے بھی تو آ سکتے تھے نا۔ بعد میں محسن نقوی گاڑی کے اوپر آئے اور جو اشرافیہ ہے وہ اس کے اوپر آئی، اور اس کے بعد پھر باضابطہ طور پر وضاحت جاری کرنی پڑ گئی وزارت داخلہ کو، وزیر داخلہ کو۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عورت کے تحفظ، خواتین کے تحفظ سے متعلق یہ انتہائی شاندار فیصلہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے خواتین کو خلا کا حق استعمال کرنے پر تشدد کو آئین پر حملہ قرار دے دیا۔ آئین کے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 25 عورت کو تحفظ اور مساوی حقوق کی مکمل ضمانت دیتے ہیں۔ یہ کہنا تھا جسٹس ہاشم کاکڑ کا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ عورت کی جانب سے خلا کا استعمال کرنا آئینی ہے اور اس حق کے استعمال پر تشدد آئین پر حملہ ہے، لہٰذا ایسے افراد کے قانون پوری سختی کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ نمٹے گا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ہاشم کاکڑ کی جانب سے شہری وسیم عباس کی جانب سے دائر پٹیشن پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا، جس میں درخواست گزار مجرم وسیم عباس کی جیل پٹیشن خارج اور سزائے موت کو برقرار رکھا۔ جسٹس محمد ہاشم کاکڑ نے فیصلے میں تحریر کیا کہ عورت کا خلا کا حق استعمال کرنا آئینی حق ہے اور اس حق پر تشدد آئین پر حملہ ہے۔ خلا مانگنے والی عورت پر تشدد کرنے والے سے قانون پوری سختی سے نمٹے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور 25 عورت کو تحفظ اور مساوی حقوق کی مکمل ضمانت دیتے ہیں۔ قانونی حق مانگنے پر عورت کا قتل قانون سے کھلی بغاوت اور سفاکی ہے۔ ایسے سرد مہری اور منصوبہ بند قتل میں مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ اقدامات میں ملوث ہوتے ہیں، ایسے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو ہر صورت جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جائز ہے،
اور وہ کسی طرح کی بھی جو ہے وہ رحم کے حقدار نہیں ہوتے اور ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں کروڑوں کی زمین ہتھیانے کی کوشش پر متوفی ذہنی معذور شخص سے خاتون کا جعلی نکاح نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ نے متوفی ذہنی معذور اللہ دتا سے خاتون کا جعلی نکاح نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ وہ ذہنی معذور تھا، ایک خاتون کا اس کے ساتھ نکاح نامہ جعلی بنایا گیا تاکہ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو وہ جائیداد وراثت لے سکے گی۔ سپریم کورٹ نے ذہنی معذور جو ذہنی طور پر معذور تھے متوفی اللہ دتا سے جعلی نکاح نامے کی بنیاد پر کروڑوں روپے کی زرعی زمین ہتھیانے کی کوشش سے متعلق اپیل خارج کرتے ہوئے ماتحت عدالتوں کے فیصلے برقرار رکھے۔ جسٹس عرفان سعادت نے 5 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس میں قرار دیا گیا کہ فراڈ اور جعل سازی کے ذریعے کوئی قانونی حق حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی فراڈ کرتا ہے یا جعل سازی کرتا ہے تو کوئی قانونی حق حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق جعلی نکاح نامے کے ذریعے کروڑوں روپے کی زرعی زمین ہتھیانے کی کوشش کی گئی، تاہم نکاح کا دعویٰ مسترد کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ قبر کی درست نشاندہی نہ ہونے کے باعث ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا اور متوفی اللہ دتا کے ڈی این اے نمونے حاصل نہیں کیے جا سکے۔ خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ کہتی ہے اور وہ صرف زمین ہتھیانے کے لیے اس نے جعلی نکاح نامہ بنایا، اس جعلی نکاح نامے کو مسترد کر دیا اور اس کا جو وہ وارث بننا چاہتی تھی اس کی وارث ہونے کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہا کہ فراڈ کی بنیاد پہ کوئی بھی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، جعل سازی اور فراڈ پر کوئی معافی نہیں دی جائے گی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا۔